حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ آزمائے گا تمہیں دنیا کی ہر محبت دکھا کر، پھر کہے گا بتا کون ہے تیرا میرے سوا۔ کسی کا دل اتنا مت دکھاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دلوں کی آہ سیدھا عرش تک جاتی ہے۔ 3 چیزوں کو ہمیشہ یاد رکھو: احسان، نیک نصیحت، موت۔ محبت سب سے کرو، لیکن اس سے اور بھی زیادہ کرو جس کے دل میں تمہارے لیے تم سے بھی زیادہ محبت ہو۔ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے خوب آزماتا ہے، بس تم صبر کرنا۔ تم خود اپنی دعاؤں سے ہی اپنا مقدر لکھتے ہو، اور تمہاری دعائیں ہی تم تک وہ سب کچھ لاتی ہیں جو تمہارا نصیب بھی تمہیں نہیں دے پاتا۔ جو اپنے نصیب پر اکثر روتے رہتے ہیں، اسے خبر ہی نہیں ہوتی اس کے رب نے اس کے حق میں اور بھی بہتر لکھا ہوتا ہے۔ اگر تم سکون چاہتے ہو تو اسے اللہ کے پاس تلاش کرو، دنیا کے پاس نہیں، کیونکہ دلوں کے حال دنیا سے بہتر اللہ جانتا ہے۔ کسی سے محبت کرنے سے پہلے اپنے دل کو قبرستان بنا لو، تاکہ اس کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو دفنا سکو۔ جو آزمائش کے وقت صبر کرتے ہیں وہ اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں، کیونکہ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، صرف خاموشی ہوتی ہے۔ جب بھی تم چاہو کہ تمہاری دعا عرش تک پہنچے اور مستجاب ہو جائے تو سب سے پہلے اپنے والدین کے لیے دعا مانگو۔ خلوص اور عزت بہت مہنگے تحفے ہیں، اس لیے ہر کسی سے ان کی امید نہ رکھو، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ نماز کو مت چھوڑنا، ساری زندگی کی برکت اسی میں ہے، اور اپنی نظروں کی حفاظت کرنا، کیونکہ گناہوں کی بنیاد یہیں سے ہوتی ہے۔ بچپن سے سکھایا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، لیکن یہ غلط ہے۔ اللہ سے اتنی محبت کرو کہ اس کی ناراضگی سے ڈرو۔ اگر اللہ نے تمہارے دل میں کچھ ڈالا ہے اور تمہیں دعا مانگنے کی توفیق دی ہے تو یقین رکھو نصیب میں بھی وہی ڈالے گا۔ صبر کرنے والے اللہ کے پسندیدہ اور بہت قریب ہوتے ہیں، کیونکہ صبر کرنے والوں کی پکار کا جواب عرش سے آتا ہے۔ اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں تو اس سے خدا سے مانگیں کہ وہ آپ کو دے۔ اگر پھر بھی وہ آپ کو نہیں ملتا تو سمجھ جائیں کسی اور نے آپ کو خدا سے مانگ لیا ہے۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس کو ایسی چیز کی طلب میں لگا دیتا ہے جو اس کی قسمت میں نہیں ہوتی۔ ہزاروں لوگوں میں ایک اس کو عزیز رکھو جو تمہاری غیر موجودگی میں تمہاری عزت پر کوئی داغ نہ برداشت کرے۔